یہ کیا ہوا؟ نیچے اترتے ہوئے حامد نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا۔ عیاشی، بہتر یہی ہے کہ حمزہ کو باہر گھیرا جائے، ورنہ صفیہ بھی گھیرے میں آ جاتی۔ ہمارے پاس نہ اپنی سواری ہے اور نہ کوئی ایسا ٹھکانہ جہاں ہم اسے اغوا کر کے لے جا سکیں، تو حمزہ کی گاڑی کس کام آئے گی؟ اگر تم نے کچھ سوچ ہی رکھا ہے تو اب میں خاموشی رہوں گا، اس نے چڑھ کر کہا۔ وہ نشے میں نہیں تھا، مگر اس پر قدرے جھونک تاری تھی۔ ہم اسی کی گاڑی میں گھسیں گے، اور جب وہ حسب معمول صفیہ کے فلیٹ سے ناکام و نامراد واپس آئے گا تو اسے کسی ویران راستے پر ناپ لیں گے۔ اس عمارت میں ملاقاتیوں کے لیے پارکنگ کی کوئی جگہ مخصوص نہیں تھی، البتہ ملحقہ خالی پلاٹ پر بہت سی کاریں بے ترتیبی سے کھڑی ہوئی تھیں۔ ہم دونوں نے عمارت سے باہر آ کر چند منٹ ادھر ادھر چہل قدمی میں ضائع کیے، اور اسی دوران میں سرخ رنگ کی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر حمزہ کا چہرہ نظر آ گیا۔ میرے ذہن میں اس صورتحال کے پیش نظر فوراً ہی ایک نئے منصوبے نے جنم لیا، اور اسے چھپنے کے بجائے میں حامد کا ہاتھ تھام کر اس کی کار کے عین سامنے پہنچ گیا۔ وہ اپنی کار پارک کرنے کے لیے کسی مناسب جگہ کی تلاش میں تھا۔ مجھے سامنے دیکھ کر اس کی تیوریوں پر بے شمار شکنیں پڑ گئیں، مگر یہ غنیمت ہوا کہ اس نے مجھ پر کار چڑھانے کے بجائے بریک لگا دیے۔ کیا مصیبت ہے؟ تم حمزہ للاوی ہو نا؟ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ میرا نام رہنی فاز ہے۔ مجھے کئی دن تک تم نے اپنے نخلستان میں مہمان رکھا تھا۔ او ہاں، پر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دو آدمی سیاہ رنگ کی کار میں ابھی میری محبوبہ کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ کسی سے لفٹ لے کر میں ان کا پیچھا کرنا چاہ رہا تھا۔ تمہاری محبوبہ؟ ہاں، ایک عراقی نژاد پیشہ ور لڑکی ہے وہ۔ تم صفیہ کی بات تو نہیں کر رہے؟ ہاں، کیا تم بھی اسے جانتے ہو؟ ارے لعنت ہے تم پر، کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، وہ دور نکل گئے تو انہیں پکڑنا دشوار ہو جائے گا۔ میں پھرتی سے اس کے پہلو والی سیٹ سنبھال چکا۔ حامد مجھ سے پہلے ہی عقبی نشست پر بیٹھ چکا تھا۔ کدھر گئے وہ؟ حمزہ نے گاڑی دوبارہ سڑک پر لاتے ہوئے بے چینی سے پوچھا۔ کسی صحرائی علاقے کی طرف گئے ہیں۔ کیا نام لے رہے تھے وہ؟ اسے جواب دے کر میں اچانک حامد کی طرف مخاطب ہو گیا۔ میں نے اپنی دانست میں حامد کو اشارہ دے دیا تھا۔ وہ فوراً ہی بولا، سلالہ کے نوائی علاقے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ سلالہ؟ حمزہ نے دانت پیس کر کہا، اور پھر اس نے اپنی کار کی رفتار یک بیک تیز کر دی۔ آج چاندنی رات ہے، شاید وہ صحرا کی نرم اور ٹھنڈی ریت پر سیر سجانے کا منصوبہ بنا کر گئے ہیں، مگر میں آج اس ریت کو ان کے لہو سے رنگین کر دوں گا۔ چند لمحوں تک گاڑی وحشیانہ رفتار سے سڑک پر دوڑتی رہی۔ پھر حمزہ کسی خیال کے تحت چونک پڑا۔ تمہارا صفیہ سے کیا تعلق ہے؟ اور اسے لے جانے والے کون لوگ تھے؟ پچھلے چند روز سے میری اس سے دوستی ہوئی ہے۔ آج رات وہ میرے ساتھ ساحل پر گزارنے کے ارادے سے باہر آئی تھی، مگر اچانک دو آدمیوں نے اسے زبردستی اپنی گاڑی میں ڈالا اور فرار ہو گئے۔ اور تمہارے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا؟ اس کا لہجہ معنی خیز ہو گیا۔ میرے وجود میں سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ گئی، کیونکہ حمزہ نے اس سوال کے ساتھ ہی کار کی رفتار کم کرنی شروع کر دی تھی۔ پارکنگ لاٹ تو ابھی تک ویران ہی تھی، تم نہ آتے تو۔ مگر تم یہ کار کیوں روک رہے ہو؟ ابھی بتاتا ہوں۔ وہ یو ٹرن لینے کے لیے انڈیکیٹر جلاتے ہوئے تلخ لہجے میں بولا، مگر حامد اپنے محاذ پر مستعد تھا۔ حمزہ کی کن پٹی پر پستول کے وزنی دستے کی ضرب پڑی، اور وہ کرہا کر سیٹ پر ہی لڑک گیا۔ میں نے پھرتی سے اگنیشن آف کر کے اسٹیئرنگ فٹ پاتھ کی طرف کاٹا اور ہینڈ بریک کھینچ لیا۔ اس وقت سڑک پر اکا دکا گاڑیاں ہی تھیں، پھر حمزہ کی کار کے تمام شیشے رنگین تھے، لہٰذا ہم دونوں نے لحظہ بھر میں حمزہ کے بے ہوش جسم کو پشت گاہ سے اوپر اٹھا کر عقبی سیٹ کے پائیدان میں پھینک دیا، اور حامد اسی طرح پشت گاہ پھاند کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ ایک قلیل سے وقفے کے بعد سرخ کار پہلے سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اس وسیع شاہراہ پر دوڑنے لگی۔ تم نے اچانک اپنے پروگرام میں تبدیلی کر کے خاصا بڑا خطرہ مول لے لیا تھا، حامد نے کہا۔ یہ سلالہ کیسی جگہ ہے؟ میں تمہارا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ سلالہ ایک گاؤں ہے، اور اس سے آگے تحت نظر ریت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ چاندنی رات میں حمزہ کو وہاں دوڑانے میں خاصا لطف آئے گا۔ دوڑانے کی بات نہ کرو، اس پر تمہارا حساب بھی واجب الادا ہے، اور پھر تم نے جس دیدہ دلیری کے ساتھ اس پر ہاتھ ڈالا ہے، اس کا تقاضا تو یہی ہے کہ اسے ذبح کر ڈالا جائے۔ ہمارا صفیہ کے فلیٹ پر جانا غیر ضروری تھا،
اس کا پتہ معلوم ہونے کے بعد ہم مقررہ وقت پر حمزہ کو گھیر سکتے تھے۔ اس وقت تمہاری بات معقول معلوم ہوتی ہے، لیکن پہلے صفیہ سے ملے بغیر اس کی کہانی کی صداقت پر یقین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 200 دینار کی رقم اور خود اس کے ملوث ہونے کا خطرہ اسے خاموش رکھنے کے لیے کافی ہوگا، مگر ہم غیر ضروری طور پر اپنے خلاف گواہ پیدا کرتے جا رہے ہیں۔ صفیہ کو جوزف اور ماریا کے ساتھ شمار نہ کرو، اس کے بارے میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہرگز دغا نہیں دے گی۔ اس میں سے کیا دیکھ لیا تم نے؟ دیکھا تو تم نے ہی ہے، مجھے تو پوے پہ ٹہلا دیا۔ پتہ نہیں حمزہ کو مقی یوسف کے واقعات کا علم ہوا ہے یا نہیں۔ اس واقعے کو 6-7 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ رقم غائب پاتے ہی جوزف نے حمزہ سے رابطہ قائم کیا ہوگا، پھر بھی اس نے البرونو کاستیلانو کا حوالہ نہیں دیا ہوگا، کیونکہ اس طرح وہ قسم توڑنے کا اعتراف کرتا۔ وہ ہر اعتبار سے پکا یہودی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے سب کچھ بتا دیا ہو، مگر زیب داستان کے لیے یہ کہہ ڈالا ہو کہ حملہ آوروں کے تشدد کے باوجود اس نے برونو کے بارے میں زبان نہیں کھولی۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ سلالہ سے آگے کا سفر خاصا طویل ثابت ہوا۔ شہر کی روشنیوں سے گزرنے کے بعد کئی قصبے بھی گزر گئے، پھر سلالہ کی مختصر سی آبادی بھی گزر گئی۔ گاڑی کی طاقتور ہیڈ لائٹس کی روشنی میں تارکول کی چمکتی ہوئی ہموار سڑک زرد ریت کے درمیان کسی دیو پیکر اژدہے کی طرح خواب دیدہ نظر آ رہی تھی۔ سلالہ سے کم از کم 3 میل آگے نکلنے کے بعد حامد نے ڈیش بورڈ کے خانے سے قطب نما نکالا اور اس کی مدد سے کار کو داہنی طرف ریت میں اتار کر جنوب کے سمت میں ڈال دیا۔ ریت پر سفر کے دوران حامد مسلسل قطب نما کو دیکھتا رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحرا کی پرسکون راتوں کی آغوش میں اکثر تلاطم پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اگر صحرا میں داخل ہونے کے بعد کسی وقت تیز ہوا چل گئی تو واپسی میں ٹائروں کے نشان لاپتہ ہو جائیں گے، اور پھر قطب نما کی مدد کے بغیر صحرا سے نکلنا دشوار ہو جائے گا۔ محض اسی خدشے کی وجہ سے وہ جنوب کی سمت میں خط مستقیم میں سفر کرتا رہا۔ جب شارع نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو حامد نے گاڑی ایک بڑے سے ریتیلے تودے کی اوٹ میں روک دی۔ میں نے دروازے سے باہر قدم رکھا تو سردی کے باعث پھریری سی آ گئی۔ شہر کے مقابلے میں کھلا صحرا زیادہ سرد تھا۔ گاڑی میں حمزہ کے دیر تک ہوش میں آنے کا امکان نہیں تھا، لہٰذا اسے پائیدان سے گھسیٹ کر ٹھنڈی ریت پر ڈال دیا گیا اور ہم دونوں کار میں بیٹھ کر سگریٹیں پھونکنے میں مصروف ہو گئے۔ خون خوا کے تھپیڑوں نے 8-10 منٹ میں ہی حمزہ کے اوسان درست کر دیے اور وہ ہولے ہولے کراہتے ہوئے کسمسانے لگا۔ ہوش میں آ کر یہ کہیں بھاگنے کی کوشش نہ کرے، حمزہ نے کہا۔ گولی سے بچ کر کہاں جائے گا؟ ویسے اسے بتائیں گے کہ ہم صحرا میں 15 میل اندر گھسے ہوئے ہیں، بھٹکنے کے خوف سے وہ ہمارے سایوں سے چمٹا رہے گا۔ مجھے رہ رہ کر وہ دن یاد آ رہے تھے جب حمزہ کے ایک نخلستان میں اس کے بے رحم بدو ملازمین بات بات پر مجھے کسی چوپائی کی طرح لاتوں، مکوں اور ڈنڈوں سے ادھیڑ کر رکھ دیتے تھے۔ میں کار سے اتر کر اس تک پہنچا اور پھر اس کی جامع تلاشی لے ڈالی، جس کے نتیجے میں ایک بھرا ہوا ریوالور، ایک چاقو برآمد ہوا جو میں نے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ دوسری طرف حامد نے کار کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ چند لمحوں تک کسمسانے کے بعد حمزہ کا بدن پھر ساکت ہو گیا تو میں نے اس کی پنڈلی پر ٹھوکر رسید کی۔ اس نے کسی اونٹ کی طرح بلبلا کر آنکھیں کھول دی۔ چند لمحوں تک وہ کراہتا رہا، پھر مجھے پہچان کر تیزی سے اٹھ گیا۔ تم حرام خور! مگر اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا، بلکہ بائیں رخسار پر میرا بھرپور تھپڑ کھا کر پیچھے الٹ گیا۔ اسے زمین سے اٹھنے کا موقع دیے بغیر میں اس کے سر پر پہنچ گیا اور اس کی پسلیوں میں ایک ٹھوکر رسید کی۔ اس کے حلق سے قہر میں ڈوبی ہوئی دردناک چیخ بلند ہوئی اور اس نے میری ٹانگ پکڑنے کی ناکام کوشش کی۔ اپنی زبان قابو میں رکھو گندے کیڑے، ورنہ محض ٹھوکروں سے تمہارے بدن کا ریشہ ریشہ ادھڑ کے رکھ دوں گا۔ اسی وقت اس کا ہاتھ پہلے ریوالور والی جیب کی طرف گیا، پھر اس نے چاقو کا رخ کیا اور دونوں طرف سے ناکامی کے بعد اس کا چہرہ اتر گیا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ البرونو کاستلانو کدھر ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا۔ وہ میری ٹھوکر سے اس قدر خوفزدہ تھا کہ کوہنیوں کے بل قدرے سرک کر تیزی کے ساتھ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تو وہ حرامزادہ مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ اپنی کس اولاد کا ذکر کر رہے ہو؟ ارے یہ دیکھو! اچانک حامد کی مسرت آمیز آواز سنائی دی۔ میں اس کی طرف مڑا تو وہ حمزہ کی کار کی کھلی ہوئی ڈکی میں جھکا ہوا تھا۔ صورتحال کے پیش نظر مجھے حامد کا وہ لاتعلقانہ انداز بہت پسند آیا۔ اس طرح حمزہ کو یہ احساس دلایا جا سکتا تھا کہ ہم اسے بالکل بے ضرر سمجھ رہے تھے۔
میں گاڑی کے قریب پہنچا تو ڈکی میں جلتے ہوئے بلب کی روشنی میں مجھے سوڈے اور بیئر کی کوہر آلود یخ بوتلیں نظر آئیں جو حامد نے کار کی عقبی سیٹ کی پشتکار سے لگے ہوئے مختصر سے کار فریج سے برآمد کی تھی۔ میرے لیے وہ ریفریجریٹر نئی چیز تھی۔ اس کی بیرونی سطح پر کار کے رنگ کی مناسبت سے سرخ رنگ کی تامچینی چڑھی ہوئی تھی، مگر اس سے زیادہ دلکش وسکی کی وہ 4 بوتلیں تھیں جو ڈکی میں ایک پلاسٹک کریٹ میں رکھی ہوئی تھیں۔ ہمیں غافل پا کر حمزہ نے حامد پر جست لگائی، مگر پیٹ میں گھٹنے کی شدید ضرب کھا کر وہ کافی دور جا گرا۔ میں نے 2 کاغذی گلاسوں میں وسکی انڈیل کر سوڈا ملایا اور ہم دونوں وہیں ریت پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ گلاس خالی کرنے لگے۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ پکنک منانے۔ سارا ضروری سامان تو تمہاری کار سے برآمد ہوا ہے، حامد نے قہقہا لگا کر کہا۔ چارلی کو کس نے مارا تھا؟ قدرے توقف کے بعد اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے سوال کیا۔ کس چارلی کی بات کر رہے ہو؟ مقیل یوسف کے کاؤنٹر والا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نہیں مارا ہو۔ تمہیں برونو کے بارے میں جوزف نے کیا بتایا تھا؟ بتاتا کیا؟ اسے تو تم نے برونو کے آتے ہی باہر روانہ کر دیا تھا۔ وہ یہودی کی اولاد، خائن، کمینہ کہیں کا۔ اس نے قسم کھا کر مجھے یقین دلایا تھا کہ برونو کے معاملے میں اس نے اپنی زبان بند رکھی تھی۔ میں اسے اور ماریا کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پہلے اپنی تو زندہ واپسی کی فکر کر لو، ایسا نہ اپنی حماقت سے تم اسی صحرا کو اپنا مدفن بنا بیٹھو۔ وہ ریت پر اکڑو بیٹھا چند لمحوں تک ہم دونوں کو گھورتا رہا، پھر بولا، تم لوگوں کو برونو سے کیا دلچسپی ہے؟ بہت سوال کر چکے، اب شرافت سے جواب دو، ورنہ سوڈا کی خالی بوتل کا پیندا مار کر سارے دانت ہلا دوں گا۔ میں کسی برونو کو نہیں جانتا، یہ یاد رکھنا کہ میں نے تم دونوں کو بنغازی کے کسی چوراہے پر درے نہ لگوائے نا تو اپنا نام بدل لوں گا۔ حامد اس ہرزہ سرائی پر مشتعل ہو گیا اور اپنے کاغذی گلاس میں بچا ہوا آتشی سیال ایک ہی گھونٹ میں معدے میں اتار کر غراتا ہوا حمزہ پر جا پڑا۔ کچھ حامد کا نشہ اور کچھ حمزہ کی پھرتی کہ حامد اس کو چھاپنے کے بجائے منہ کے بل ریت پر جا رہا اور حمزہ پھرتی سے اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ حمزہ نے حامد کے بال پکڑ کر اس کا چہرہ ریت میں رگڑنے کی کوشش کی، مگر حامد آسانی سے قابو میں نہ آ سکا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد اس نے حمزہ کو اپنے اوپر سے اچھال دیا اور پھر وحشیانہ انداز میں اس پر سوار ہو گیا۔ حامد کے گھونسوں اور ٹھوکروں نے چند ہی لمحوں میں حمزہ کا پورا چہرہ لہو لہان کر دیا اور وہ بوکھلا کر کسی ذبح ہوتے بکرے کی طرح چیخنے لگا۔ حامد نے اس پر سے اٹھتے اٹھتے بھی 2-4 زوردار ضربیں لگا دیں اور ہاتھ جھاڑتا ہوا میری طرف آ گیا۔ حامد کا چہرہ بھی خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے بوکھلا کر اس کی پیشانی اور چہرے کو ٹٹولا تو یہ معلوم کر کے مجھے خوشی ہوئی کہ حامد شدید قسم کی ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ تھا اور اس کے چہرے پر نظر آنے والا لہو حمزہ کا تھا۔ میرے مشورے پر حامد کار میں چلا گیا اور اندرونی بلب روشن کر کے عقب نما آئینے کی مدد سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگا۔ اس کام میں گاڑی میں رکھے ہوئے ٹیشو پیپرز بہت کام آئے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب تمہارے آدمیوں نے نخلستان میں قید کر کے مجھے کسی جانور کی طرح دن رات مارا تھا۔ اگر تم نے زبان نہیں کھولی تو ہم تمہیں نیم مردہ کر کے یہیں چھوڑ جائیں گے اور تم اسی صحرا میں بھٹک بھٹک کر بھوکے پیاسے مر جاؤ گے۔ اس وقت ہم صحرا میں 50-60 کلومیٹر اندر گھسے ہوئے ہیں، یہ یاد رکھو تو غصہ نہیں آئے گا۔ اس نے اپنا خون آلود بھیانک چہرہ اوپر اٹھایا۔ مجھے بھی وسکی کا گلاس دو، نشے میں تم پھر بہکنے لگو گے۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے گلاس دو، اس وقت میں خالص پیوں گا، اس میں سوڈا مت ملانا۔ میں اپنا گلاس رکھ کر اس کے لیے انڈیلنے لگا تو مجھے ہاتھ روکتے دیکھ کر وہ بے تابانہ انداز میں غرایا، بھرو، اسے پورا بھر دو، میں قطرے گن کر نہیں پیتا۔ میں نے اس گلاس میں 2-2.5 بڑے پیک کے قریب مقدار انڈیلی اور قریب جا کر گلاس اسے تھما دیا۔ اس نے فوراً ہی بےتابی سے 2 لمبے لمبے گھونٹ لیے۔ تم نیک آدمی ہو، تمہارا ساتھی تو درندہ ہے، پورا درندہ۔ یہ کہہ کر اس نے گلاس دوبارہ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ یہ جوتے کھا کر ہی زبان کھولے گا، اس سے ہمدردی مت کرو، حامد نے میرے قریب آ کر بلند آواز میں کہا۔ شاید اس نے حمزہ کا تبصرہ سن لیا تھا اور خود کو اسی معیار پر برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ ذرا سی نرمی بھی برت لینے دو، شاید یہ راہ راست پر آ جائے۔ وقت برباد کرو گے تم، اگر تم جوزف کو حمزہ کی لاش دکھا سکو
تو وہی تمہیں البرونو کے بارے میں بہت کچھ بتا دے گا. اسے خاموش رکھو. اس کی بےایمانہ گفتگو میرا ضرور توبہ کر دے گی. ذرا ایک گلاس اور دے دو. دوسرا گلاس بھی ملے گا، مگر پہلے تم اپنی کہانی شروع کر دو. اگر میں نے البرونو کاستیلانو کے بارے میں تمہارے سوالات کے جوابات دے دیے تو مجھے ہلاک تو نہیں کرو گے نا؟ تم یقین رکھو کہ پھر ہم تمہیں ذبح نہیں کریں گے. وعدہ کرتے ہو؟ پکا وعدہ. لاؤ پھر مجھے دوسرا گلاس بھی دے دو، اور پھر جو چاہو پوچھتے چلے جاؤ. اس نے لہک کر کہا. برونو 1 مہینے پہلے تم سے کیوں ملا تھا؟ وہ اس کا ذاتی معاملہ تھا. وہ ایک ایسی لڑکی کے عشق میں مبتلا تھا جو صدر کے حکم سے قصر ضیاء کے بدترین جیل خانے میں قید تنہائی کی سزا بھگت رہی تھی. کیا بک رہے ہو؟ تم تو یوں بھڑک رہے ہو جیسے برونو تمہارا رقیب رہا ہو. حمزہ کے الفاظ نے یک بہ یک مجھے مشتعل کر دیا، مگر حامد نے زور سے میرا شانہ دبا کر مجھے خاموش کر دیا. وہ تم سے کیا چاہتا تھا؟ حامد نے میرے ہاتھ سے وسکی سے بھرا ہوا دوسرا گلاس لے کر حمزہ کو تھماتے ہوئے پوچھا. قصر ضیاء سے فرار میں اس لڑکی کی مدد کرانی چاہتا تھا. اس سلسلے میں تم کیا کر سکتے تھے؟ قصر ضیاء کا سینئر وارڈن میری تیسری بیوی کا سرپرست ہے، اور میں اس سے اپنی ہر بات منوا سکتا تھا. پھر برونو سے زبردست سودے بازی کے بعد 60,000 دینار میں معاملہ طے ہوا، اور میں نے ساری رقم پیشگی وصول کر لی. اس نے اتنا کہا اور اس پر ہچکیوں کا دورہ پڑ گیا. میں بے چینی کے ساتھ اس کی حالت اعتدال پر آنے کا انتظار کرنے لگا. اس وقت میری کیفیت عجیب ہو رہی تھی. حمزہ کی زبان سے مجھے اپنی چہیتی بیوی کے بارے میں ایسی خرافات سننی پڑ رہی تھی جو عام حالات میں میری برداشت سے قطعی باہر ہوتی، مگر اس وقت میں نے صبر کے ساتھ حمزہ کی کہانی کی تکمیل کا انتظار کیا. حامد کی مدد سے کئی منٹ بعد حمزہ کی حالت سنبھل سکی، مگر اس دوران میں شراب کا نشہ اس پر اپنا رنگ جما چکا تھا. پھر قصر ضیاء میں کیا ہوا؟ میں بہت چالاک ہوں. میں نے برونو سے 60,000 نقد وصول کیے، مگر بیچارہ سینئر وارڈن 10,000 کی جھلک دیکھ کر ہی رال ٹپکانے لگا. اس کے ذریعے لڑکی تک پیغامات جانے لگے، اور 3 ہفتے کی تیاری کے بعد فرار کا ایک ایسا جامع منصوبہ بنا لیا گیا کہ بعد میں کسی پر شبہ کرنا ممکن نہ ہوتا. مقررہ وقت پر البرونو کار، اسلحہ اور دوسرا ضروری سامان لے کر جیل کے احاطے کے عقب میں پہنچا، مگر 2 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی کچھ نہ ہوا تو اس نے سینئر وارڈن سے براہ راست رابطہ قائم کیا. اس وقت پتہ چلا کہ وہ چالاک لڑکی سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر مقررہ وقت سے کم از کم 10 گھنٹے قبل جیل کو خیر بات کہہ چکی تھی. پھر کیا ہوا؟ برونو نے سینئر وارڈن سے 60,000 کی فوری واپسی کا مطالبہ کیا. وہ بیچارہ 10 کے 60 سن کر چکرا گیا اور سمجھا کہ برونو اس کے گرد جال بن رہا ہے. لہٰذا اس نے برونو کو گرفتاری کی دھمکی دی تو وہ بوکھلاہٹ میں کار چھوڑ کر فرار ہو گیا، جو بعد میں پولیس نے اپنی تحویل میں لے لی. اب برونو کہاں ہے؟ وارڈن سے جھڑپ کے بعد سے اس کا کچھ پتہ نہیں. وہ میرے پاس بھی نہیں آیا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ 60,000 بھی بھول گیا ہے. لڑکی جیل سے قبل از وقت کیسے فرار ہو گئی؟ کسی کو علم نہیں. لڑکی کے ساتھ فرار کا پورا منصوبہ طے ہو چکا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ مقررہ وقت پر اسے کن خامیوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. اب یا تو وہ بہت چالاک تھی یا اس کے ستارے اچھے تھے کہ وہ ان خامیوں سے مقررہ وقت سے پہلے ہی فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئی. تمہیں لڑکی کے بارے میں برونو کی کہانی پر یقین تھا؟ میں اتنا احمق نہیں ہوں. اس لڑکی کے بارے میں اخبارات میں اتنا چھپ چکا تھا کہ میں اس کا جھوٹ سمجھ رہا تھا، مگر 60,000 دینار کے لیے میں جھوٹ تو کیا، قتل سے بھی چشم پوشی کر سکتا تھا. پھر وہ حیرت سے یک بہ یک اچھل پڑا. اس کی پھٹی پھٹی نگاہیں میرے چہرے پر جم گئی. اوہ خدا، کہیں تم اس کے گمشدہ شوہر تو نہیں جس کے انتظار میں وہ مدت سے در بدر بھٹک رہی تھی؟ میں نے اپنے سر کو اس بات میں جنبش دی. کیا میرے بارے میں بھی اخبارات میں کچھ آیا ہوا تھا؟ جب سیتا پر سرکاری عتاب نازل ہوا تو تمہاری گرفتاری کے لیے دوبارہ 10,000 دینار کے انعام کا اعلان کیا گیا تھا. کاش یہ سب کچھ مجھے اس وقت یاد آ جاتا جب تم میری قید میں تھے، مگر اس وقت تو تم ایسے مسکین، بزدل اور نکمے بنے ہوئے تھے کہ میں تمہاری ذات کے اس خول کے پیچھے دیکھ ہی نہ سکا.
اس وقت یاد آتا تو کیا ہو جاتا؟ میں صحرا میں تمہارا لہو لہان قیدی نہ ہوتا؟ کیا مجھے اور شراب نہیں دو گے؟ اس نے حریصانہ انداز میں اپنا داہنا ہاتھ آگے پھیلا کر کہا، اب تم مجھے پہچان ہی چکے ہو تو یہ بھی سن لو کہ میں اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ پیش قدمی کرتے ہوئے میں اپنے پیچھے سارے سراغ بھی مٹا چلے جانے کا عادی ہوں۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ میں نے اپنے نرخرے پر انگلی پھیر دی۔ نہیں، تم اسے جاں بخشی کا وعدہ کر چکے ہو۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ میں تمہیں ذبح نہیں کروں گا بلکہ گولی مار دوں گا۔ تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ وہ چیختا ہوا میری طرف دوڑا، مگر 2 قدم بڑھانے کے بعد ہی لڑکھڑا کر ریت پر ڈھیر ہو گیا۔ میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے اپنا پستول نکال کر فضا میں اچھالا اور پھر اسے نیچے گرنے سے پہلے لپک لیا۔ نہیں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا کے آخری سرے تک البرونو کی تلاش میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب میں تمہارے پورے بدن کو چھلنی کر کے تمہیں 2-3 گھنٹوں تک سسکاؤں گا، اور جب مجھ پر اکتاہٹ سوار ہونے لگے گی تو آخری گولی تمہارے دل میں اتار دوں گا۔ اگر تم پہلی گولی سے فوراً مرنا پسند کرتے ہو تو اب رضاکارانہ طور پر ہر وہ بات بتا ڈالو جو مجھے برونو کی تلاش میں مدد دے سکتی ہے۔ وہ چند لمحے تک پلکیں جھپکائے بغیر میری طرف دیکھتا رہا، پھر نحیف آواز میں بولا، اب مرنا ہی ہے تو میں موت کی اذیت محسوس کیے بغیر اس مرحلے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ میرے دل کا صحیح نشانہ لینا، اور اس خواہش کے عوض میں تمہاری شرط پوری کر رہا ہوں۔ برونو کے بارے میں ایئر انڈیا کے مقامی دفتر کا مینیجر رمیش پانڈے تمہیں کچھ نہ کچھ بتا سکے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس لڑکی کے معاملے میں وہی برونو کو سرمایہ فراہم کر رہا تھا۔ اسی لمحے حامد نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا اور مجھے قدرے دور لے گیا۔ اس کی خواہش تھی کہ میں برونو کے معاملے میں حمزہ کو زندہ رکھ کر اس سے کام لے سکتا تھا، مگر میں اس کی فطرت سے بخوبی واقف ہو چکا تھا۔ ایک بار وہ گرفت کمزور ہوتے ہی نہ صرف نکل بھاگتا بلکہ پوری قوت اور وسائل صرف کر کے مجھے اور حامد کو پیوندے خاک کر دیتا۔ اس کا کام ختم ہو چکا تھا اور وہ ہر اعتبار سے موت کا مستحق تھا۔ پھر ہم دونوں مشورہ کر کے واپس لوٹے تو وہ شدت خوف سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ حامد نے قریب بیٹھ کر اسے ہلایا جلایا، مگر اس کے بدن میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ اس کے اعضاء کی غیر فطری بے حسی نے مجھے چونکا دیا۔ میرے اشارے پر حامد نے اس کے دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کی، مگر وہاں موت کا بھیانک اور لامتناہی سکوت طاری ہو چکا تھا۔ نبضیں بھی یکسر مفقود تھیں۔ حامد اس کی لاش سیدھی کر کے کھڑا ہو گیا۔ قدرت نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ شاید یقینی موت کی دہشت سے اس کی حرکت قلب بند ہو گئی ہے۔ غرور کے اندرونی احساس سے مجھے اپنا وجود معمول سے بڑا معلوم ہونے لگا۔ صحرا کے زرد سینے پر اس وقت دور تک دودھیا چاندنی کا راج تھا، اور صحرا کی فضا کا سکوت بہت فسوخیز معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے اپنا رومال گیلا کر کے حامد کا چہرہ بہت احتیاط سے صاف کیا، اور بظاہر کوئی دھبا نظر نہ آنے کے باوجود میرا سفید رومال سرخ ہو گیا۔ چہرہ صاف ہونے کے بعد حامد کی پیشانی پر چند معمولی خراشیں رہ گئیں۔ اگلا مرحلہ حمزہ کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا تھا۔ حامد کی رائے تھی کہ لاش کو ڈکی میں بند کر کے گاڑی میں کہیں چھوڑ دیا جائے تاکہ پولیس کو سواری اور مسافر الگ الگ تلاش نہ کرنے پڑیں، مگر میں یہ خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھا۔ میرے ساتھ حامد بھی پولیس کی نگاہوں میں مفرور تھا۔ اتنی رات گاہ شہر کی طرف لوٹتے ہوئے راستے میں کوئی سپاہی روک لیتا تو لازماً کار کی تلاشی بھی لی جاتی اور لاش کی موجودگی میں جواب دہی ناممکن ہو جاتی۔ حامد اس نقطے پر فوراً ہی مجھ سے متفق ہو گیا، اور ہم دونوں نے نرم ریت میں گڑھا کھود کر حمزہ کی لاش ریت کی چند انچ موٹی تہہ کے نیچے دبا دی۔ پھر جائے واردات سے ٹشو اور خالی کاغذی گلاس بھی سمیٹ کر نظر آتش کر دیے تاکہ پولیس کو وہاں سے کوئی سراغ نہ مل سکے۔ روانگی سے قبل مریمہ پر 8-10 منٹ تک گاڑی کو اسی مقام پر بے ترتیب دائروں کی صورت میں گھماتا رہا تاکہ ریت پر نظر آنے والے قدموں کے ہر نشان کو مٹایا جا سکے۔ اس اہم کارروائی سے نمٹ کر حامد نے کار ریت کے تودے سے ٹھیک شمال کی سمت میں ڈال دی۔ رمیش پانڈے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے موت کے دہانے پر پہنچ کر زبان کھولی تھی۔ اس حالت میں آدمی ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے۔ یہ بات اس وقت سچ ہوتی ہے جب مرنے والا اپنے دوستوں کے درمیان ہو۔ حمزہ تو اپنی دانش پر اپنے قاتلوں سے مخاطب تھا۔ تمہارے تجزیے بہت دور رس اور حقیقی ہوتے ہیں۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اسے ہمارے ہاتھوں مرنا ہے۔
لہٰذا آخری سانسوں پر اس نے ہمیں ایک ایسے آدمی کا نام دے دیا جس سے ٹکرا کر ہم کسی مصیبت سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا، یعنی رمیش پانڈے کا برونو والے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا؟ حامد نے حیرت سے پوچھا۔ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، دونوں ہی امکانات ہیں، مگر یہ بات طے ہے کہ پانڈے کا معاملہ سیدھا سادہ نہیں ہوگا، اور پھر حمزہ کی موت کے بعد ہم برونو کے معاملے میں بالکل تاریکی میں ہیں۔ ہم اس کو یکسر نظر انداز بھی نہیں کر سکتے۔ ہم رمیش پانڈے پر براہ راست دھاوا بولنے سے پہلے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر وہ چونک کر بولا، مگر اب تم البرونو کاستیلانو کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہو؟ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ البرونو 60,000 دینار کی خطیر رقم بھول کر محض پولیس کے خوف سے روپوش ہو گیا ہوگا، جبکہ اس کا ماضی ہمیشہ سے بہت مشکوک رہا ہے؟ حمزہ نے یہ بات اپنی موت کا یقین ہونے سے پہلے شراب کے سرور میں آ کر بتائی تھی، اور پھر تم ابھی تک یہاں کی پولیس سے ناواقف ہو۔ یہ لوگ مردوں تک کی زبان کھلوانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ میں پورے معاملے پر کسی اور ہی انداز میں سوچ رہا ہوں۔ اونچی آواز میں سوچو تو میں بھی کو مشورہ دوں گا۔ یہ کوئی لمبا چکر ہے حامد۔ البرونو کسی اور کی شے پر سیتا کی راہ پہ لگا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے اکسانے والا رمیش پانڈے ہی رہا ہو۔ اسی نے برونو کو خطیر رقم فراہم کی۔ پھر جب سیتا کے قبل از وقت فرار پر برونو نے جیل کے وارڈن پر دھاوا بولا تو بحث کے دوران یا اس کے خاتمے پر برونو کو کوئی اہم نکتہ سوجھ گیا۔ سیتا کا حصول اس کے لیے اس قدر اہم اور قیمتی تھا کہ وہ 60,000 دینار، اپنی کار اور لیبیا میں اپنے قدیم روابط کو فراموش کر کے اپنی دانش میں سیتا کے تعاقب میں ہو لیا۔ اب اگر رمیش پانڈے ہی اس منصوبے کا روح روا تھا تو ہم اس کے نرخرے پر پستول کی نالی رکھے بغیر کچھ معلوم نہیں کر سکیں گے۔ تمہارے اندیشے بہت ٹھوس وزن رکھتے ہیں۔ ہمیں آگے بڑھنے سے قبل ہر پہلو پر غور کرنا ہوگا۔ مزید گفتگو کرتے ہم سڑک پر آ گئے۔ یہ کار کہاں چھوڑیں گے؟ شہر کے قریب۔ یہاں چھوڑ دی تو شہر تک پہنچنے میں سردی اور تھکان ہمارا کام تمام کر دے گی۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد حامد نے کار ایک سنسان مقام پر سڑک کے کنارے چھوڑ دی اور ہم دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہاں سے پیدل ہی ایک سمت میں بڑھ گئے۔ اس وقت رات کے 11 بج چکے تھے اور ہر سو پھیلی ہوئی ویرانی کو دیکھ کر میرا دل کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ یہاں سے فلیٹ کتنا دور ہے؟ کم از کم 8 میل۔ اس وقت ہم بنغازی کے مضافات میں ہیں۔ تو گاڑی تھوڑی اور قریب لے جاتے نا شہر سے۔ اس وقت رات میں شہری حدود میں ہر سواری کو روک کر جا بجا تلاشی لی جاتی ہے۔ میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ پھر کسی بدرو میں رات بسر کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ قریبی میرا قابل اعتماد دوست رہتا ہے، رات اس کے پاس بسر کریں گے، صبح سویرے وہ ہمیں گھر چھوڑ دے گا۔ تو وہ ابھی کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ کہا نا کہ اس وقت خطرہ ہے۔ راستے میں جانچ پڑتال ضرور ہوگی اور ہم انہیں مطمئن نہیں کر سکیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ہم پتھر اور گارے کے بنے ہوئے بڑے بڑے کچے مکانات پر مشتمل ایسی آبادی میں جا نکلے جہاں ہر طرف بکثرت کھجور کے درخت پھیلے ہوئے تھے۔ حامد نے عقبی گلی کے ایک مکان کے دروازے پر دستک دی۔ فوراً ہی اندر سے غنودہ آواز ابھری اور چند لمحوں بعد ایک جوان العمر شخص باہر آ گیا۔ اس کی آنکھیں نیند کے خمار سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ حامد کو دیکھتے وہ اس سے بغلگیر ہو گیا اور ہم دونوں کو اندر کھینچ کر دروازہ پھرتی سے بند کر دیا۔ کیسے آئے ہو؟ تمہاری پیشانی پر تو خراشے بھی ہیں۔ رات گزارنے آئے ہیں، صبح سویرے تم ہمیں شارع بحرین چھوڑ دو گے نا؟ حامد گفتگو کو مختصر رکھنا چاہ رہا تھا۔ اس کچے مکان میں 4 کمرے تھے جو جدید طرز زندگی کی جملہ آسائشوں سے مزین تھے۔ منہ ہاتھ دھونے کے لیے ہم دونوں غسل خانے میں جانے کے لیے وسیع صحن میں آئے تو کچے صحن میں سیاہ رنگ کی بیوک موجود تھی۔ ہم دونوں منہ ہاتھ دھو کر واپس آئے تو گوشت کے پارچے، مقامی طور پر تیار کیا گیا پنیر، سبز زیتون اور دہی ہماری منتظر تھی۔ تھکان اور شراب نوشی کے بعد وہ چیزیں دیکھ کر ہماری اشتہا بھڑک اٹھی اور ہم نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ حامد نے میرا اور اپنے دوست کا تعارف نہیں کرایا تھا اور نہ ہی اس شخص کو اس بات کی فکر تھی کہ اپنی چھت کے نیچے رات بسر کرنے والے اجنبی کے بارے میں کچھ معلوم کر لے۔ جب ہم دونوں سونے کے لیے کمرے میں پہنچے تو موقع میسر آتے ہی میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ کیا اتنا کافی نہیں کہ میرا قابل اعتماد دوست ہے؟ حامد نے مسکرا کر کہا اور میں ندامت سے پانی پانی ہو گیا۔ اسے پہلی بار مجھ پر نہایت لطیف پیرائے میں چوٹ کرنے کی جرت ہوئی تھی۔ بستر پر دراز ہونے کے بعد بھی حامد کے وہ الفاظ میرے ذہن میں چونے کی بھٹی کی طرح کھولتے اور سنسناتے رہے۔
کئی بار جی چاہا کہ خاموشی سے بستر چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں ایسا گم ہو جاؤں کہ حامد کو میرا سایہ تک نہ مل سکے، مگر رفتہ رفتہ میرا ذہن اعتدال پر آ گیا۔ اگر ان لوگوں کا اپنا کوئی طریقہ کار تھا اور بہت ہی نجی حصار تھا تو مجھے غیر ضروری طور پر اس میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دراصل اسرائیل میں محمود اور فرانس میں عبداللہ اور عبدالعزیز کے ساتھ رہ کر میری عادت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ میں ان لوگوں کی ہر سرگرمی اور تعلق کی جزیات کو جاننا اپنا حق سمجھنے لگا تھا۔ اس ذہنی ابال سے نجات پانے کے بعد میں گہری نیند سو گیا۔